السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوئیہ لا ایسوسیشن میں رانا حمزہ جی جوئیہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم CRPC کو اور PPC کو اور ساتھ میں پولیس آرڈر کو، بلکہ زیادہ پولیس آرڈر کو ہی آج کل ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے اب تک تقریباً 4 چیپٹر ہو چکے ہیں پولیس آرڈر کے، آرٹیکل 36 تک۔ آج ہم، جیسا کہ میں نے جمعہ سے پہلے کہا تھا کہ ہم آرٹیکل 17 سٹارٹ کریں گے، چیپٹر 5 سٹارٹ کریں گے پولیس آرڈر 2002 کا۔ تو جناب چیپٹر 5 ہے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن۔ جناب آرٹیکل 7 کیا ہے؟ سٹاف کے بارے میں ہے، جمعیت عملہ۔ آرٹیکل 37 صوبائی گورنمنٹ ہر ایک ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن قائم کرے گی جو ضلع کے رقبہ اور آبادی کے مطابق 8، 10 یا 12 ممبران پر مشتمل ہوگا۔ اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں جو آپ کو بتائی جائے، سمجھائی جائے۔ آرٹیکل 38 اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ کلاس 1 ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے آدھے ممبران ضلع کونسل اپنے کونسلوں میں سے اس بنیاد پر منتخب کرے گی کہ اس کا ہر ایک ممبر خفیہ بیلٹ کے ذریعے مقابلہ کرنے والے امیدوار کے حق میں 1 ووٹ ڈالے۔ کلاس 2 آزاد ممبران پر مشتمل دیگر نصف ممبران کو گورنران ناموں کی فہرستوں میں سے مقرر کرے گا جن کی سفارش ڈسٹرکٹ سلیکشن پینل کرے گا۔ کلاس 3 کہتی ہے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے ہر 2 منتخب اور آزاد ممبران کا 1/3 عورتوں کی ہوگی، یعنی کہ عورتوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ کلاس 4 کہتی ہے نائب ضلع ناظم ڈسٹرکٹ سلیکشن پینل کے چیئرپرسن درخواست کرے گا کہ وہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن محلہ تحتی ضمن 1 کے ممبر ان کا انتخاب انجام دے۔ کلاس 5 کہتی ہے ممبران کا تقرر سرکاری گزٹ میں مشتر کیا جائے گا، یعنی کہ جو سرکاری گزٹ ہوتا ہے جتنے بھی ممبران ہوتے ہیں ان کے سب کے نام، ETC وغیرہ وغیرہ ان کی سب کی ڈیٹیل ادھر شامل کی جائے۔ آرٹیکل 39 چیئرپرسن کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ کلاس 1 ممبران آزاد اور منتخب شدہ ممبران کے مابین باری باری اپنے میں سے کسی شخص کو چیئرپرسن منتخب کریں گے، باری باری کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، ایسے۔ کلاس 2 کہتی ہے چیئرپرسن کمیشن کے اجلاس کی صدارت کرے گا۔ جو چیئرپرسن ہوگا وہ جو ان کا کمیشن بیٹھے گا اس کے جو اجلاس ہوگا وہ اس کی صدارت کرے گا۔ آرٹیکل 40 چیئرپرسن کی عدم موجودگی میں اجلاس۔ اگر چیئرپرسن غیر حاضر ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اجلاس اگر ہوگا تو کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا، ETC وغیرہ وغیرہ۔ چیئرپرسن کی عدم موجودگی میں ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن اپنے ممبران میں سے کسی ممبر کو اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے منتخب کرے گا، یعنی کہ اپنے منتخب کیے ہوئے ممبران میں سے کسی ایک کو صدارت کی اجازت دے گا۔ آرٹیکل 41 آزاد ممبران کا چناؤ۔ کلاس 1 آزاد ممبران کے لیے ایک سلیکشن پینل ہوگا جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو اس کا چیئرپرسن ہوگا اور صوبائی گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ایک نامزد شخص پر مشتمل ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسا نامزد شخص منتخب شدہ نمائندہ یا سرکاری ملازم نہیں ہوگا، یہ شرط ہے۔ کلاس 2 آزاد ممبران کا چناؤ اتفاق رائے سے ہوگا، یعنی کہ سب کی مرضی سے ہوگا۔ کلاس 3 چناؤ کا عمل چناؤ کے آغاز سے 30 دن کے اندر ہوگا، یعنی کہ جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ بھی 30 ڈیز کے اندر 30 ڈیز کی لمٹ کے اندر ہونا ہے۔ کلاس 4 کہتی ہے آزاد ممبران بے عیب، دیانتدار اور معاشرتی کاموں، قانون، نظم و نسق، تعلیم، کارپوریٹ سیکٹر وغیرہ جیسے میدانوں میں ثابت شدہ پیشہ ورانہ قابلیت کے مالک ہوں گے، یعنی کہ ایسے ممبران کو سلیکٹ کیا جائے گا جو ان تمام کاموں میں عملی طور پہ پیشہ ورانہ قابلیت رکھتے ہوں گے۔ آرٹیکل 42 آ گیا سلیکشن پینل کے حوالے سے ہے۔ سلیکشن پینل آزاد ممبران کے چناؤ کے لیے پبلک سے درخواستیں یا نامزدگیاں طلب کرے گا اور اہل اور خواہش مند امیدواروں سے انٹرویو کرنے کے بعد عمل میں لائی جانے والی تقرریوں کی تعداد سے 2 گنا شخصوں کے نام صوبے کے گورنر کو بھیجے گا۔ آرٹیکل 43 آزاد ممبران کے چناؤ کا معیار۔ کوئی شخص ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کا ممبر بننے کا نااہل ہوگا اگر وہ کلاس A کسی سیاسی پارٹی کا سرگرم کارکن ہو یا کوئی نمائندہ عہدہ رکھتا ہو یا ایسی تقرری سے پہلے 6 ماہ میں سرکاری ملازم رہ چکا ہو۔ کلاس B جسمانی یا ذہنی معذوری یا بیماری میں مبتلا پایا جائے۔ کلاس C اسے دیوالیہ قرض نہ دہندہ یا ٹیکس سے بچنے والا قرار دیا جائے۔ کلاس D پاکستان کا شہری نہ ہو۔
کلاس ای سروس پاکستان میں کوئی منافع بخش عہدہ رکھتا ہو۔ کلاس ایف کسی اسٹیٹوٹری باڈی یا کسی ایسی دیگر باڈی کی سروس کرتا ہو جو گورنمنٹ کی ملکیت یا زیر نگرانی ہو، جس میں گورنمنٹ کا کنٹرولنگ شیئر یا مفاد ہو، یعنی کہ جو شخص یہ کلاس ایف تک شامل ہوں گے ان کو آزاد ممبران کے چناؤ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 46 کہتا ہے ممبران کو برطرف کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہٹایا کیسے جاتا ہے۔ گورنر خود اپنی قوت ارادی کے استعمال سے یا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کی سفارش پر کسی ممبر کو عہدہ سے برطرف کر سکتا ہے اگر وہ کلاس اے پاکستان کا شہری نہ ہو، جسمانی یا ذہنی معذوری یا بیماری میں مبتلا پایا جائے، بد چلنی کا قصوروار ہو، اس کے متعلق یہ پایا جائے کہ اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا جس میں اس کا ذاتی مفاد کا ٹکراؤ تھا، کسی فوجداری جرم کا مجرم ثابت ہو چکا ہو، دیوالیہ قرض نہ دہندہ یا ٹیکس سے بچنے والا قرار دیا جائے، ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جو پاکستان کے نظریہ مفاد، سلامتی، اتحاد عمل، امن اور سالمیت اور اس کے لوگوں کے لیے اور معاشرے کے نظم و امن و امان اور ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ ہو۔ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کی جوہر خراب کرے، کسی مقبول وجہ کے بغیر اس کے متواتر اجلاسوں میں حاضر ہونے سے قاصر ہو تو ایسے شخص کو برطرف کر دیا جائے گا۔ آرٹیکل 47 ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس اور کاروبار کی انجام دہی کیسے ہوگی؟ کلاس 1 ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کا کاروبار کمیشن ایک اجلاس میں انجام دے گا، یعنی کہ اس کا ایک اجلاس ہوگا۔ کلاس 2 اجلاس چیئرپرسن کی طرف سے یا 3 ممبران کے مطالبے پر طلب کیا جا سکتا ہے، یا تو چیئرپرسن اجلاس بذات خود کر سکتا ہے یا اس کے 3 ممبران کی سفارش پر اجلاس کیا جا سکتا ہے۔ کلاس 3 ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس کے لیے اس کے کل ممبران کی 2/3 کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اجلاس کے لیے 2/3 میجورٹی ضروری ہے۔ کلاس 4 جب کبھی ضرورت ہو ممبران کمیشن کے ان اجلاسوں میں حاضر ہوں گے جن کے لیے ماہ ایجنڈا کم از کم 1 ہفتے کا نوٹس دیا گیا ہو۔ 1 ماہ میں کم از کم 1 اجلاس ہوگا، البتہ شرط یہ ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے کے مختصر نوٹس پر کوئی ہنگامی اجلاس منعقد کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، مہینے میں 1 دفعہ اجلاس ہونا ضروری ہے اور اجلاس کی تاریخ دینے سے 1 ہفتہ قبل بتایا جائے گا۔ ہاں، ہنگامی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر بھی اجلاس ہو سکتا ہے۔ کلاس 5 کہتی ہے کمیشن کے فیصلے سادہ اکثریت سے ہوں گے۔ کلاس 6 کہتی ہے ڈسٹرکٹ پولیس افسر یا سٹی پولیس افسر یا ان کی عدم موجودگی میں ان کے نائب کو اجلاس میں حاضر ہونے کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے، جس میں حاضر ہونا اس کے لیے لازم ہوگا۔ اگر جو پولیس کا افسر ہے وہ نہیں آ سکتا تو اس کی نمائندگی کے لیے پولیس کا کوئی اور افسر آ سکتا ہے اور پولیس کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ کلاس 7 کہتی ہے کمیشن کے خاص متنازع مسئلہ پر مشورہ کرنے کے لیے کسی ماہر کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے جس کو اجلاس والے سولو نہیں کر سکتے تو وہ اس کا متعلقہ ماہرین کو بلا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ایگزامپل لیتا ہوں، ایک مریض ہے تو اس کا میڈیکل کروانا ہے، اس کا میڈیکل تو کوئی اسپیشلسٹ میڈیکل ڈاکٹر ہی کرے گا نا، کوئی عام بندہ تو نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے اجلاس کے لیے بھی اگر جو اجلاس میں ممبران ہوں گے ان کو کسی معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اسپیشل ماہرین کی ضرورت ہوگی، یا فار ایگزامپل جو ادھر کی بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کے لیے وہ خود تو نہیں کر سکتے نا، اور وہ صرف مالی معاملات میں دیکھ بھال کر سکتے ہیں، وہ اسپیشل معاملات کے لیے کسی خاص بندے کو ہائر کریں گے۔ کلاس 8 کمیشن کاروبار کی انجام دہی کے لیے طریقہ کار کے قواعد وضع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں۔ کلاس 40 آرٹیکل 48 سیکریٹریٹ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کا مستقل سیکریٹریٹ قائم کرے گی، ان کا ایک مستقل سیکریٹریٹ قائم ہوگا۔ کلاس 2 سیکریٹریٹ کا سربراہ بنیادی تنخواہ کے اسکیل 17 کا کوئی افسر ہوگا جسے صوبائی گورنمنٹ کمیشن کے ساتھ مشورہ کر کے مقرر کرے گی، یعنی کہ اسکیل 17 کا افیسر ہوگا جو سیکریٹریٹ ہوگا۔ کلاس 3 سیکریٹریٹ اتنی تعداد میں افسران اور عملے پر مشتمل ہوگا جس کا تعین گورنمنٹ کمیشن کے مشورے سے وقتاً فوقتاً ہوگا۔ سیکریٹریٹ کی جو اپائنٹمنٹ ہے یا جو ان کے افسران ہیں یا ان کا جو عملہ ہوگا اس کی تعین کا دار و مدار گورنمنٹ نے کرنا ہے، کتنے عرصے میں کتنے کو رکھنا ہے، کس کس کو ہٹانا ہے، کس کس کو کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ہم نے رکھنا ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر 5 بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم چیپٹر 6 بھی ہر حال میں کریں گے، اور اگر پاسبل ہو سکا تو چیپٹر 7 کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ
کسی بھائی دوست کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے میرے سیل نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ جو یہ ایسوسیشن کی طرف سے ہم جو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔